السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا خاص احسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہم پر کرم کیا کہ ہم قرآن کو پورے ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو مکمل فرما دیں۔ اور بس آپ تھوڑا سا یہی ہے کہ آپ نے اپنے پاس قرآن ترجمے والا کھولنا ہے اور جس میں عربی ٹیکسٹ بھی ہو، ٹھیک ہے، اور عربی ٹیکسٹ پہ آپ نے نگاہیں رکھنی ہیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا چلا جائے کہ کتنا ترجمہ آپ لوگوں کو ابھی تک یاد ہے، صحیح ہے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ترجمہ یاد نہیں کیا تو ان کے لیے بھی ایک فائدہ اس میں الحمدللہ ہوگا کہ وہ سارے قرآن کا ایک دفعہ ترجمہ اس سے گزر جائیں گے۔ اور اگر کسی کو کوئی بات کسی کے ذہن میں آتی ہے تو وہ ہم انشاءاللہ ترجمے کے بعد شیئر کر سکتے ہیں، یا اگر کسی نے کوئی بات ویسے پوچھنی ہے تو وہ کل کی کلاس سے پہلے یعنی 10:40 پہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ذہن میں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں تو سب اکٹھے مل کر بیٹھ بھی جاتے ہیں، سکینت بھی نازل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ایک اکیلا 2 11 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر میں پڑھ رہی ہوں تو آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ اس سے میرا بھی حوصلہ بنا رہتا ہے، اور آپ اس میرے سننے کے ساتھ ساتھ اپنے باقی فیکلٹیز کو بھی کام میں لا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ اپنا ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے جو پرانے نوٹس اپنے بنائے ہوئے ہیں ان پہ آپ نظر ڈال سکتے ہیں، ترجمے کو دیکھ سکتے ہیں، اینڈ سو آن، بہت سے فوائد ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ دورہ ترجمہ قرآن یا دورہ قرآن کے اور بھی کلاسز ہوتی ہیں لمبی لمبی، تو بس میرا یہ مقصد تھا کہ وہ لوگ جو کہ پورا 2 ڈھائی گھنٹے بیٹھ کے نہیں کر سکتے کلاس، تو وہ کم از کم 1 گھنٹے کی یا جتنے بھی دیر میں ایک سپارے کا ترجمہ ہوگا اس کو ضرور سن لیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ پھر آپ اس کو پوری توجہ دیں، یعنی اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیں کہ کوئی بول رہا ہے اور میں بس سن رہی ہوں، بلکہ اس کو دیکھنا، سننا، نوٹس بنانا، اگر کہیں پہ کوئی چیز ہائی لائٹ آپ نے کرنی ہے تو یعنی کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس قرآن کو ترجمے کو سب کو سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کو الحمدللہ ترجمہ آتا ہے تو ان کے لیے تو ایک ریویژن ہو جائے گی، اور تراویح میں تو بہت زیادہ کام آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو مکمل توجہ دینی ہے، اور جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم اسماء الحسنہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے، تو آج میں نے 3 ناموں کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں بھی میرا پیٹرن یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات تو اگر ہم لکھنے بیٹھیں، بولنے بیٹھیں تو ختم ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بس ہمیں اتنا تو اندازہ ہو کہ جو اسم ہم اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ اللہ ہے، الالہ سے ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، سب سے عظیم اور جلیل القدر نام ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اسماء الحسنہ میں سب سے عظیم اور جلیل القدر نام اللہ ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر الوہیت اور عبودیت کا حق رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الہ کے معنوں میں کیا ہے کہ وہ معبود الہ جس کے لیے عجز و انکسار اور رکوع و سجود کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام ہے کہ اور جس کی طرف ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یا نماز میں سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو اس نام کی عظمت کو اپنے اندر محسوس کیا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی کی ذات کے ساتھ ہی وہ تمام صفات وابستہ ہیں کہ وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق اور مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ اور عربی لغت میں اللہ 4 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے: معبود جس کی عبادت کی جائے، ملجا جس کی پناہ لی جائے، مفدون الیہ گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے، محبوب جس سے شدید محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان تمام 4 چیزوں کو دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ذات کے ساتھ خاص ہیں، یعنی وہ معبودان باطل جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ تو کسی بھی طرح ان پر پورے نہیں اتر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام، یہ اسم اللہ تعالیٰ کی دوسرا نام الرحمن ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اسم اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت پر دلالت کرتا ہے
کہ وہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور یہ اسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رہے کہ الرحمن نہیں کہا جا سکتا کسی کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف چھائی ہوئی ہے، خواہ دنیا کے حالات کوئی سے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کیا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے جس کی باعث دنیا پر رحم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رحم کے باقی 99 حصوں کے ساتھ اس ایک حصہ رحمت کو بھی مومنین کے لیے خاص کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو نام ہے وہ الرحیم ہے، دنیا اور آخرت میں مومنوں پر رحم کرنے والا اور انہیں بخشنے والا، چنانچہ اس نے انہیں اپنی عبادت کی توفیق دی اور آخرت میں جنت عطا کر کے انہیں عزت سے نوازے گا، اور وہی سب حالات جانتا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج آغاز کر لیتے ہیں سورہ الفاتحہ سے قرآن کے ترجمے کا، اور سب سے پہلے اس کا تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ راہ راست سے بھٹکے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ان ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی تھی، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے مندرجہ بالا امور کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ سے بھی دھوکہ بازی کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو ایمان لائے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو وہ جھوٹ بک رہے ہیں اس کے عوض ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خوب سن لو کہ حقیقتاً یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ یہ بات سمجھتے نہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے احمق لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب سن لو حقیقتاً یہی لوگ احمق ہیں مگر وہ یہ بات جانتے نہیں۔ ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ حقیقتاً تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں اور ان ایمان والوں سے تو محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی۔ جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو عین اس وقت اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا اور انہیں پھر سے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ ایمان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں بھی ہوں، بجلی کی گرج بھی ہو اور چمک بھی۔ یہ لوگ بجلی کے کڑاکے سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، جبکہ اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب ہی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے گی۔ جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال میں کڑک سے ان کی سماعت کو اور چمک سے ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے، لہٰذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور یہ باتیں تم جانتے بھی ہو۔ اور اے کافرو، اگر تمہیں اس کلام میں شک ہی ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو بھی بلا لو۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ کام ضرور کر دکھانا چاہیے۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً تم کر بھی نہ سکو گے، تو پھر اس دوزخ کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ دوزخ کی آگ ایسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ نیز ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک صاف بیویاں بھی ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے۔ سو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے پیش کردہ مثال بالکل درست ہے۔ رہے کافر لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینے سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، اور گمراہ تو وہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لوگو، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ معدوم تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کیں، پھر آسمان یعنی بلندی یا فضائے بسیط کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کے متعلق خوب جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کا تصور کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کے خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء یعنی نام، صفات یا خواص سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم علیہ السلام، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں
اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا اسے۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم و حوا علیہم السلام دونوں کو ورغلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر کر نکل جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معین وقت یعنی موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور میرا تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا، اور فقط مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر۔ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، لہٰذا اس کے سب سے پہلے منکر تم ہی نہ بنو، نہ ہی میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالو، اور ڈرو تو صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور نہ ہی حق و باطل کی آمیزش کرو، اور دیدہ و دانستہ سچی بات کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو۔ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول ہی جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب توریت کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو۔ بلا شبہ نماز گراں بار ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر گراں بار نہیں ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے عنقریب ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں تمام اقوام عالم سے بڑھ کر نوازا تھا، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی دوسرے کے کام آ سکے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی اسے معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی ان مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہاری اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا تھا۔ اس طرح ہم نے تمہیں تو آل فرعون سے نجات دے دی اور ان کو اس سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدہ پر میقات پر بلایا تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقعہ ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی میقات کے دوران ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور قانون فیصل دیا تاکہ تم ہدایت کی راہ پا سکو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، تمہارے رب کے ہاں یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں تمہاری بات نہیں مانیں گے، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری جس نے تمہیں ختم کر دیا۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا کہ شاید اب ہی تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من و سلوہ اتارا اور کہا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور دیکھو تمہارے اسلاف نے ہم پر تو کوئی ظلم نہ کیا تھا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے
سیر ہو کر کھاؤ پیو، البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حتہ کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں پر مزید فضل و کرم کریں گے۔ مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر ایک دوسرے کی چیزیں غصب کر کے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکل چلو، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اور انجام کار ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ اور ان باتوں کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ جو لوگ بظاہر ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں یا عیسائی یا صابی یعنی بے دین ہیں، ان میں سے جو بھی فی الحقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرے، تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں سے اجر ملے گا، اور ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، اس طرح شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مگر بعد ازاں تم اس عہد سے بھی پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جاتے۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن چھٹی منانے کے قانون کے بارے میں زیادتی کی تھی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ کہ تم پر دھتکار پڑتی رہے۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آئیں گے، اور اس سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر یہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ پھر کہنے لگے، موسیٰ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی بھی وضاحت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ ہمارے لیے اس گائے کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے، کیونکہ ایسی گائیں تو بہت ہیں اور مطلوبہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، جو نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح و سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ اب تم نے ٹھیک ٹھیک پتہ بتلا دیا۔ اتنی لیت و لال کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی، جبکہ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، پھر تم یہ الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ کر جھگڑا کر رہے تھے، اور جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ سو ہم نے حکم دیا کہ اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو۔ چنانچہ مقتول نے بول کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں،
تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ کرتوت تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ مسلمانوں، کیا تم ان یہود سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد دیدہ دانستہ اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جب خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں؟ تمہیں کچھ بھی عقل نہیں رہی؟ کیا وہ یہود یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہود میں ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب یعنی تورات کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی کرتے ہیں ظن و تخمین سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب فتویٰ وغیرہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے ہیں، پھر کہتے یہ ہیں کہ یہی اللہ کے ہاں سے نازل شدہ حکم ہے تاکہ اس سے تھوڑے سے دام لے سکیں۔ ان کے ہاتھ کی تحریر بھی ان کے لیے بربادی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنتی کے چند ایام کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے اس کا گھیرا کر لیا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ پھر تم میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے، اور اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے۔ پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تھا اور اس چیز کی تم خود گواہی بھی دیتے ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے اپنوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو۔ پھر ازراہ ظلم و زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدا، لہٰذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے۔ رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ اور یہود یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، جن میں کوئی نیا عقیدہ داخل نہیں ہو سکتا۔ بات یوں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، لہٰذا ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان یعنی یہود کے پاس ہے، اور اس سے پیشتر وہ کفار کے مقابلے میں آنے والی نبی کے ذریعے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز یعنی کتاب یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا، سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز یہ ہے کہ وہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا، لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب یعنی قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں
ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی تھی، اور جو کچھ اس یعنی تورات کے علاوہ ہو اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنی ہی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے پیشتر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا ڈالا، اور تم تو ہو ہی ظالم لوگ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا اور حکم دیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور اس کے احکام غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہاں ہم نے یہ حکم سن لیا، اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے اسی کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ ان سے کہیے اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے اور مر کر فوراً سے حاصل کرنے کی آرزو تو کرو، لیکن یہ لوگ ایسی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے کام انہوں نے وہاں کے لیے آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کا انہیں علم ہے، اور اللہ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور حقیقت حال تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں۔ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچا تو نہ سکے گی، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔ آپ ان یہود سے کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں جن کا بد کرداروں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اس پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا، تو انہی اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اور یہ یہود تورات کی بجائے ان جنتروں منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ نیز یہ یہود اس چیز کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتاری گئی تھی۔ یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں۔ اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، اور اس بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے بھی ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے۔
یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال اور مطالبے کرتے جاؤ جیسے اس سے پیشتر موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا اس نے سیدھی راہ کو گم کر دیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ اس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ اے مسلمانوں، انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پالو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بلا شبہ وہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے، سو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے درپے ہو؟ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہی کا رخ ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے، اور یہ سب چیزیں اس کی مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل اور سوچ ملتے جلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر ہی دی ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے بحث پرس نہ ہوگی۔ اور یہود و نصارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی یا مددگار نہ ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا۔ اس دن نہ تو اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی
کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بلا شبہ تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب انہیں ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا فرما بردار بن گیا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کا الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ جو کچھ اس جماعت نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے وہ، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ ان سے کہیے بات یوں نہیں، بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہوگا وہ ہدایت پائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، تم اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، اور اس وحی اور ہدایت پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان انبیاء میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ سو اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو وہ ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں، لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ نیز ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے؟ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری تمہارے لیے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے باز پرس نہ ہوگی۔ الحمدللہ جزء 1 مکمل ہو گیا۔ بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ اللہ کا خاص احسان ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی انسان اللہ کے کسی کام کو شروع کرتا ہے تو بہت سے وسوسے آتے ہیں۔ تو صبح فجر کی نماز میں یہی آیات تلاوت ہوئیں، تو اب میں تھوڑا سا ریفلیکشن کر دیتی ہوں پھر آپ کیجیے گا۔ تو یہ آیت جب آئی نا، کیونکہ کل میں کافی لوگوں کو میں نے میسیج ڈالے، لیکن کچھ لوگوں سے میں گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے، ہوتا ہے نا ایسے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ تو یہ جب انہوں نے پڑھی نا صبح امام نے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، تو دل گھبرا گیا کہ یعنی کہ میں نے صرف ترجمہ ہی تو پڑھنا ہے، اور اس پہ بھی ایسی گھبراہٹ ہے، یا اللہ، یعنی میں تو کسی کو کسی گروہ کی طرح نہیں دعوت دے رہی، مجھے تو صرف اللہ کی کتاب کا بتانا ہے۔ تو پھر
دیر اینڈ دین جو بھی میرے ذہن میں آیا میں نے ان کو پوسٹ کر دیا کہ یعنی دیکھیں ہم یعنی حجت تمام کرنے میں بھی ہم اتنے بزدل ہیں کہ طرح طرح کے وسوسے ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ سنیں گے آئیں گے کیا کہیں گے آگے سے. تو یہی بات صبح میرے سامنے آئی کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے. یعنی ہم میں جتنی صلاحیت ہے تھوڑا بتانے کی زیادہ بتانے کی مسلم کو نان مسلم کو ہم اپنی ذمہ داری تو ادا کر جائیں. آمین. اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے لے لے. آمین. کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے آپ بتا دیں. ٹھیک ہے آپ شاہ کریں. جی اس میں سورہ بقرہ میں عمل کے پوائنٹ ابھی جو پارہ ہم نے پڑھا ہے نا بس اس میں سے آپ بتا دیں. صدقہ جاریہ ہو جائے گا کسی کو. کر دیتی ہوں. پہلے مجھے ابھی یہ سائد میں پڑھتے پڑھتے یہی ایک آیت گزری تھی اس کے اوپر میں نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو مسجد میں خرابی کی صحیح کرتے ہیں تو ہمیں ایک تو وہ نہیں کرنا وہ والے کیریکٹر نہیں بننا کہ جو کسی بھی قسم کا جیسے بھی آپ نے بات کی نا فرقے اور یہ والی چیزیں ہمیں صرف اللہ کے کلام تک ہی محدود رہنا ہے. دوسرے یہ کہ وہ تو خرابی میں نا ہمیں اس کی اچھائی میں جتنا حصہ ہم ڈال سکتے ہیں وہ ڈالتے رہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے. جو بھی ہم اب مسجد ہے یا ہم ظاہر ہے ہمارے لیے عورتوں کے حساب سے اس کا فرض نہیں لیکن اپنے گھروں کو ہی ہم مسجد بنا لیں. زیادہ سے زیادہ قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اپنے گھروں میں کر لیں تو ہمارے لیے عورتوں کے لیے یہی انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس بارے سے مجھے آج ہی ایک دوبارہ سے ریمائنڈر ملا. آمین آمین. الحمدللہ. صحیح. میں نے یہ جیسے یہ کہ منافق کا جو ہے کردار اس سے بچنا ہے کہ جیسے آپ کو جو ہے دو رخی نہیں بننا ہے اپنا ٹھیک ہے. اور زمین میں فساد سے جو ہے وہ بچنا ہے کہ جس میں ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو. تو ہر طرح کے جو کام ہیں جس سے آپ کا جیسے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا ہے. اور یہ کہ اصلاح کرنی ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑنا ہے سب کو. جزاک اللہ خیر. نبیلہ آپ کیا شیئر کر رہی تھیں؟ جی میرے یہ بار بار آ رہی تھی کہ جیسے وہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہے تھے تو کہ ان کو تھا کہ وہ یہ کام نہ کریں اور کسی نہ کسی طرح سے یہ ٹل جائے اور وہ بار بار پوچھ رہے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. جو حکم ہے اس کو ہمیں مان لینا چاہیے. ہم اس کو مطلب زیادہ توڑنے مڑوڑے نہ سوال زیادہ نہ کریں. اسی طرح جب ہم علم سیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ہم بہت اس کی جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سوال کرنے چاہیے. تو مجھے یہ چیز کچھ زیادہ لگ رہی تھی کہ وہ کبھی کوئی چیز کو کہتے تھے کہ ایسے کیوں ہے, گائے کا کلر پوچھ رہے تھے اور تھا کہ وہ نہ کرتے لیکن انہوں نے پھر بھی کر لیا. اللہ کا حکم ہو مطلب وہ کر گئے اس چیز کے اوپر. تو جو بھی ہمیں حکم دیا جاتا ہے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے اور بہت زیادہ اس کے اندر نہیں جانا چاہیے, سوال جواب نہیں کرنے چاہیے. جزاک اللہ خیر. ہاں یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کے تھرو انفارمیشن تو بہت زیادہ ہیں تو پھر ہم بعض اوقات نا مین میخ میں پڑ جاتے ہیں اور اصل مقصد سے اور عمل سے ہٹ رہے ہوتے ہیں انہی چیزوں میں پڑھ کے. انشاءاللہ. اور شیلا آپ؟ جی سسٹر میں 2 آیتوں پہ بہت میرا دل ایسے رک رہا تھا اس میں کہ ایک تو پہلے جب وہ بتایا کہ بھئی بنی اسرائیل کو کہ بہترین نعمت مل رہی تھی ان کو منو سلوہ کی لیکن انہوں نے کچھ اور کیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہماری فطرت اللہ نے اتنی کھول کے بتا دی ہے کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے اگر وہ بہترین بھی تو ہمیں اس وقت بہت دفعہ ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم آلریڈی بیسٹ چیز مل رہی ہے اور ہم کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ شکر پیدا کرنا ہے کسی طرح سے اپنے اندر نا. اور دوسری میں جب وہ پڑھ رہی تھی اب بھی جیسے ہم لوگ سورہ بقرہ حفظ کر رہے ہیں تو میں اکثر مجھے یہ ہوتا ہے کرتے ہوئے بھی میرا بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے بعد آل عمران بھی کروں کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ 2 بہنیں ہیں نا اور جیسے میری بہن ہے ایک یہاں پہ کینیڈا میں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اچھا لگتا ہے کہ آپ کی تو میں سوچتی ہوں میں سورہ آل عمران ضرور کروں گی. اور اس کے بعد میں ہمیشہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں مطلب اتنی قابل نہیں ہوں کہ میں پورا قرآن کروں لیکن آج جب میں وہ آیت پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے کرتا ہے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ دین کے علم میں اور دین کے کاموں میں نا میں یہ نہیں سوچوں گی کہ میں یہ نہیں کر سکتی نا. اگر اللہ چاہے گا تو مجھے خاص کر لے گا. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیں آپ کو اور آپ کے لیے آسانی فرما دیں. ہاں یہ دونوں ہی البقرہ اور
آل عمران الزہروین ہے نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 بادلوں کی، پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے سفارش بھی کریں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر لے، ہم سب کو توفیق دے کہ ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔